الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں یہ خیال انگڑائی لے گا کہ جنت تو بھر گئی، جاواں کتھے، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضے ہو گئے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے، جنت تو بھر گئی، یہ واپس آ جائے گا کہ اللہ کہاں جاؤں، جنت میں جگہ ہی نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اتنی بڑی جنت میں راضی ہوں۔ مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ، اس طرح کی ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی۔ اللہ فرمائے گا 10 جنت اس طرح کی اور انعام لے لے، کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک فرمائے گا بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں، کیا تیری خواہشات ہیں؟ بندہ کہے گا اتنی جنتیں ملنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے اور کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنی ساری ڈیمانڈ کی لسٹ شروع، اریدو کذا اریدو کذا اریدو کذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ میں اللہ کہے گا تیرے لیے دے دیا، یہ بھی تیرے لیے۔ بندے کی ساری تمنائیں ختم۔ مالک کہے گا بندے مانگ، کہے گا اللہ بس اب مانگنا ہی نہیں آتا، جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، وہی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ مالک اس کو اپنی نعمتیں خود یاد کروائے گا، اولا تريد كذا، بندے فلاں نعمت نہیں چاہیے، اريد كذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا یہ بھی تیرے لیے، جا یہ بھی تیرے لیے، یا عبدی سل منی كذا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا۔ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت کا آخری جنت یہ ہے، یہ نجات پانے والوں میں 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے، سٹار لگا کر پاس ہوا ہے، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ مالک فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام وہ تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ عطا کرنا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل اور دماغ پہ اس کی سوچ ہی آئی ہے۔ نجات پانے والے وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ گئے، جو دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ کر رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے۔ آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں۔ مالک فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور میرا اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ سے پیاری اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے پیاری بات کون کر سکتا ہے، اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن مالک قسم اٹھا کر کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، بربادی میں ہے۔ کیسی بربادی؟ آپ انڈیا پاکستان والے کسانوں کو جانتے ہیں نا، مزرعے میں کام کرنے والوں کو۔ انسان جب فصل اگانے کا موسم ہو وہ سوتا رہے، وہ آرام کرتا رہے، نہ پانی لگائے، نہ سپرے کرے، نہ بیج ڈالے، نہ محنت کرے، نہ جڑی بوٹیاں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی کرے، تو جب لوگوں کے ٹرک بھر بھر کے گھر میں جائیں گے اس کی تو ریڑھی بھی نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ جب موسم تھا فصل اگانے کا یہ سوتا رہا، جب موسم تھا محنت کرنے کا اس کو یہ فکر نہیں تھی۔ اب لوگوں کا غلہ بھر بھر کے گھر میں آ رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، اور یہ منہ لٹکا کر واپس آ رہا ہے۔ اس وقت ہر بندہ اسے کیا کہے گا کہ کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ نے تو بارش برسائی تھی، نہروں کا پانی تو آیا تھا، لیکن تو نے جب موسم تھا اس وقت محنت نہیں کی۔ سمجھ آ گئی مثال؟ لوگوں آج میرا اور آپ کا موسم ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارا موسم ہے۔ اس موسم میں اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کے سودے کر لیے تو پھر یاد کر لیجئے ہم قیامت کے دن منہ لٹکانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے منہ روشن ہوں گے۔ اور جس نے ان دنوں میں، ان ایام میں، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا رہتا ہے۔ مزے کیجئے، آرام کیجئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فجر کی نماز پڑھی،
جی رات نا وہ بڑا اچھا ڈرامہ لگا ہوا تھا تو کافی رات اسی میں گزر گئی تھی. ظہر کی پڑی نہیں، وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ تھا نا، آج فائنل تھا، تو کیا بیٹنگ کی ہے آفریدی نے اور کیا بالنگ کی ہے فلاں نے، تو ظہر کی نماز تو میچ دیکھتے ہی گزر گئی. بھائی آپ مسلمان، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایویں نہ ڈرایا کرو، بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ. عشاء کی نماز پڑھی نہیں، وہ جمعرات تھی نا، تو کمپنی میں دوست وی سی آر لے کر آئے تھے اور پاکستان سے ایک لیٹسٹ فلم آئی تھی، انڈیا کی ٹاپ سپر ہٹ فلم آئی تھی، تو رات تو پھر وہ مغرب عشاء تو اودے وچ ہی لنگ گئی. بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ اللہ کی بغاوت کرنے والے، اسلام کی بنیادوں کو گرا دینے والے، جب ان سے بات کی جائے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مالک کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان بربادی میں، خسارے میں، گھاٹے میں، ہلاکتوں میں، کیونکہ اس کو یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 100 سال اس لیے دیے تھے. تیرے بابا آدم کو تو جنت اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی، لیکن تجھے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو بنانے کے لیے محنت کر لینا. جس طرح رات کے اندر کسان اٹھتا ہے، کندھے پہ کسی ہے، دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں ہیں، وہ پانی لگا رہا ہے، وہ فصل دیکھ رہا ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بابا کیوں محنت کرتا ہے، کیوں نیندیں برباد کرتا ہے، کیوں آرام نہیں کرتا؟ وہ کہتے اگر آج آرام کر لیا، جب فصل کٹ کر آئے گی تو گھر میں کیا لاؤں گا؟ یہ زندگی اس لیے ملی، اور جس نے اس زندگی کو کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بیگم کی لسٹیں پوری کر کے سامان اٹھا کر گھر میں لا کے رکھ دینا، بس یہی زندگی. جس نے اس زندگی کو یہ سمجھا، مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو بھی جاؤ تو میں قربانی کی کھالے مانگنے تو آیا نہیں ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے تو آیا نہیں ہوں، اپنے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر گھر میں لے آنا، اگر یہی ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سو جاتا ہے، سامان لاد کے مالک کے ڈیرے پر پہنچا دیتا ہے. یہی کام وہ کرتا ہے، یہی کام میں کرتا ہوں. میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ گدھا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ 60 سال، ہمیں یہ 70 سال، ہمیں یہ 80 سال کی زندگی کیوں ملی کہ اس زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس زندگی کے سودے اس زندگی کے ساتھ کر جاؤ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تجارتی قافلہ آتا ہے، مدینے میں قحط سالی ہے، تجار اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے مدینے کے. 1% پرافٹ لے لو، 2% پرافٹ لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو زیادہ مل رہا ہے. کہا 3% لے لو. کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 5% دینے کے لیے تیار ہیں. کہا نہیں اس سے بھی زیادہ. تجار کہنے لگے مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں، ہم میں کوئی بندہ غائب نہیں ہے تجار میں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو اتنی بولی لگا دی ہے؟ کہا میرے رسول کے مدینے میں قحط ہے اور میرا اللہ مجھ سے 70% کا وعدہ کرتا ہے. تم گواہ رہنا، میں نے یہ سارا مال اللہ کو دے کے رب سے جنت کا سودا کر لیا. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک کی آواز سنتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہے آج یہ زمین وائبریٹ کیوں کر رہی، دھمک کی آواز کیوں آ رہی؟ جواب دینے والا کہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا اتنا بڑا تجارتی قافلہ آج مدینے میں داخل ہوا ہے کہ وہ سارے اونٹ جب پاؤں مارتے ہیں تو زمین لرز اٹھتی ہے. مومنوں کی ماں کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکھیلیاں کرتا ہوا رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. سننے والے نے دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو جا کر خبر دی رضی اللہ عنہ وارضا. وہ قافلہ چھوڑ کے مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے تیرے آقا سے سنا تھا، انہوں نے ایک دن فرمایا تھا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا ماں میں آپ کو گواہ بنا کر اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، یہ جتنا قافلہ آج تجارت کا آیا ہے میں نے سب راہ للہ بخش دیا ہے. جن کی نظر
जिन्होंने इस उम्र का सौदा कर लिया होता है, जिनकी सोच जन्नत के ऊपर टिक चुकी होती है। इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम आवाज़ लगाते हैं, मैदान अहद है, कुफार घेर रहे हैं, आपके साथ 7 अंसारी और 1 मुहाजिर है। फरमाते हैं मन यरुद्दुहुम अन्ना वहुवा रफीकी फिल जन्ना, कौन है जो आज इन दुश्मनों को मोहम्मद से दूर करेगा, रब उसको जन्नत में मोहम्मद के करीब कर देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये के बाद दीगरे सहाबा उठे और सब के सब इमामुल अंबिया की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। नजर रब की जन्नत पे लग गई। मालिक फरमा रहा है, लोगों, पूरी इंसानियत बर्बाद होने वाली, खसारा पाने वाली, घाटे में जाने वाली, जहन्नम की आग का ईंधन बनने वाली, इल्लल्लज़ीना आमनू। अब जिक्र शुरू हुआ है जो इस खसारे से बचने वाले हैं। अल्लाह, हम जितने बैठे हैं, अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन खसारे से बचा लेना। अल्लाह हमें बर्बादी से बचा लेना। अल्लाह हमें अपनी रहमत की चादर में ढांप लेना। हमारी चमड़ियाँ, हमारा नरम गोश्त तेरी जहन्नम की दहकती हुई आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रब्बा, अपनी रहमत से हमें जहन्नम की आग से बचाकर अपनी जन्नतों में दाखिल फरमा देना। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो लोग जो ईमान ले आए, जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए। इस ईमान से मुराद अगर अल्लाह को मानना है, अल्लाह का इकरार है, तो यहूदी अल्लाह को नहीं मानते? मानते हैं। ईसाई अल्लाह को नहीं मानते? मानते हैं। मुशरिकीन मक्का के अल्लाह को नहीं मानते थे? हर बंदा कह सकता है जी हाँ, हम ईमान लेकर आए हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हमारा अल्लाह पर ईमान है। तो क्या कुफारे मक्का अल्लाह को नहीं मानते थे? वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, ए नबी, अगर आप इनसे पूछो आसमान को का खालिक, ज़मीन का खालिक, इन दोनों के दरमियान जो कुछ है हर चीज़ का खालिक, आसमान से बारिश बरसाने वाला, ज़मीन से अंगूरिये उगाने वाला, कश्ती भंवर में फंस गई उसको निजात देने वाला कौन है? किन से पूछो? मुसलमानों की बात नहीं हो रही, अबू जहल की पार्टी की बात हो रही है। तो ये क्या कहेंगे? अल्लाह आसमान का खालिक है, ज़मीन का खालिक है। लेकिन यहाँ अल्लाह उनको काफिर कह रहा है, मुशरिक कह रहा है। उसकी वजह क्या है? वो ईमान लाने के, अल्लाह को मानने के दावेदार हैं। यहूदी अल्लाह को मानने के दावेदार हैं, ईसाई अल्लाह को मानने के दावेदार हैं, बल्कि यहूदी तो अपने आप को अबनाउल्लाह कहकर अल्लाह का करीबी और अल्लाह के बेटे बन रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। तो यहां मालिक कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से वो बचेंगे जो ईमान ले आए। मुराद क्या है कि अल्लाह पाक का इकरार, अल्लाह को तस्लीम करना, अल्लाह की ज़ात को मानना। ये वैसा ईमान नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह पर वैसे ईमान लेकर आए जैसे अल्लाह को मतलूब है, जैसे अल्लाह चाहता है। आइए जरा देखें, यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन मक्का, इन तीनों का ईमान नाकिस क्यों था? इनका ईमान झूठा क्यों था? क्योंकि ये अल्लाह पर वैसे ईमान नहीं लाए जैसे शरीयत ने चाहा। शरीयत क्या चाहती है? कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह कितने हैं जी? पक्की बात है? 2 तो नहीं, 3 तो नहीं, 4 तो नहीं, 5 तन पाक अल्लाह तो नहीं। गौर कर लेना, मेरी जेब के अंदर मोबाइल में वीडियो सेव है। मैं अभी पाकिस्तान से जब आया तो एक सीनरी बड़ी आम हुई है पाकिस्तान में। हर 10वीं गाड़ी के में से एक गाड़ी के पीछे वो सीनरी लगी हुई, लफ्ज़ अल्लाह दूर से लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन जब आप उसको गौर से देखेंगे तो ये जो अलिफ है इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाम के अंदर अली, दूसरे लाम के अंदर फातिमा, और जो ये हाँ है इसके अंदर हसन और हुसैन। बज़ाहिर अल्लाह है, करीब से देखोगे तो 5 तन पाक इस अल्लाह के अंदर हलूल कर चुके हैं।